آج کل ایک بڑا رواج پڑ گیا ہے کہ کسی پر غصہ ہے تو اس کو کافر کہنے سے کم کھڑے نہیں ہوتے. تو کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا وہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ سمجھا کہ جو اس کا عقیدہ ہے وہ کفر ہے تو خود کافر ہو جائے گا. ہاں، ایک ہے وہ زجر کے لیے کافر کہنا، تو وہ بھی صرف وہیں کہنا چاہیے جہاں حدیث پاک میں کہا گیا. مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اپنے باپ کا پتہ ہو پھر کسی اور کی طرف نسبت کرے، پتہ ہو کہ میں ارائی ہوں قوم کا، پتہ ہو کہ میں قوم کا علوی ہوں اور کہلائے سید، پتہ ہو کہ میں قوم کا میراثی ہوں اور اب تو لوگ سید کہلانے لگے، میراثی بھی، وغیرہ وغیرہ. تو نسل بدلانا، خاندان بدلانا، اس کے بارے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اس کے متعلق علماء نے کہا یہ زجر ہے اور ناشکری کے معنی میں ہے. وہ ناشکر ہے اللہ کی نعمت کی، اس نے قدر نہیں کی. اگرچہ ہے حرام، اگر اس کو کوئی حلال جانے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر حرام اور گناہ سمجھے تو بھی وہ تعظیم کے لائق تو نہیں، لیکن اس کو کافر پھر نہ کہا جائے. یہ علماء کا فتویٰ ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک زجرن کافر کہنا. تو بعض حضرات سے اگر ثابت ہے کہ ایسے معاملے میں کافر کہہ دیا جہاں کفر شرعی نہیں، تو وہ شاید اس معامل پر ہوگا. بل شرعی نقطۂ نظر سے یہ حدیث صحیح ہے. نبی پاک نے فرمایا جو کسی کلمہ گو کو کافر کہے وہ کافر ہے تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہیں تو خود کافر ہو جائے گا. امام احمد رضا اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے جب کچھ لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تو انہوں نے یہ نہیں کہ پوری جماعت پر لگا دیا تھا. انہوں نے فرمایا 4 آدمی ہیں جی جن کو بار بار تنبیہ کی گئی، بار بار سمجھایا گیا، اور 13 سال انتظار کیا، 13 سال انتظار کیا ان کے رجوع کا، ان کو سمجھاتے رہے بار 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 بار. جب کسی طرح ان پر اثر نہ ہوا تو پھر انہوں نے فتویٰ کفر دیا، اور وہ بھی 4 نامینیٹ لوگوں پر. باقی سب کے بارے یہ کہا جن کو ان کے نظریے کا پتہ ہے، ان کی بات کو سمجھا، علماء اہل سنت کے پیغام کو سمجھا، پھر ان کو کافر نہ کہے تو کافر ہوگا. پہلی بات ان کی گستاخی کا پتہ ہو، دوسری بات اہل سنت کے پیغام کا پتہ ہو، علماء اہل سنت نے کیا کہا، تیسری بات ان اس اختلاف کے باوجود دونوں باتوں کو سمجھ کر پھر ان کی گستاخی کرنے والوں کی عبارتوں کو حق سمجھے تو کافر ہوگا، ورنہ دوسرے لوگ کافر نہیں. 4 نام لیے، اگرچہ ان میں بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملفوظات شاہ احمد رضا خان اس میں یہ 4 نام نامینیٹ ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اتنے محتاط، ایک بڑے عالم کے بارے 1000 سے زیادہ وجوہ کے ساتھ کفریہ عبارات اس کی گنوائیں، آخر میں کام اسے کافر نہیں کہتے، کیونکہ تکفیر کے لیے لزوم کفر کافی نہیں، التزام کفر ضروری ہے. اس کی عبارتوں پر کفر لازم آ رہا ہے، لیکن جو کہ التزام ثابت نہیں، اس کو یعنی عبارتوں کی پیچیدگی، عبارتوں میں جو خرابی ہے اس پر تنبیہ نہیں کی جا سکی. اسماعیل دہلوی کے بارے تو انہوں نے کہا وہ اسے کافر نہیں کہیں گے. اہل سنت کی علامت تھی، یہ ملا علی قاری نے لکھا، اور اس سے پہلے شرح فقہ اکبر میں موجود ہے، کئی اور کتابوں میں موجود ہے. اہل سنت کی علامت تھا کہ اپنے مخالفین کو خواہ مخواہ کافر نہیں کہتے، حتی الامکان کافر کہنے سے بچتے ہیں. اور اہل بدعت کی علامت تھی کہ وہ کافر کہنے میں جسور اور بہادر ہوتے. ہمارے اکابر وہ تو بڑی احتیاط کرتے. یہ الحق المبین امام احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی پڑھو تو پتہ چلے، وہ کہتے ہیں پورے بر صغیر میں شاید چند لوگ بنے جن پر کفر کا فتویٰ آتا ہے، ورنہ باقی جماعتوں کے لوگوں پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے. دیکھیں یہ حدیث میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے مرفوع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، ایک آدمی دوسرے پر فسق کا الزام لگائے یا کفر کا تو ہوتا کیا ہے، کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. اگر وہ اس طرح نہیں، کسی کو فاسق کہا وہ فاسق نہیں تو کہنے والا فاسق ہو گیا، کسی کو کافر کہا، وہ جس کو کہا وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6045 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 61 ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود، الادب المفرد میں موجود، شعب الایمان
شرح السنہ، مشکات المصابیح، مجمع الزوائد اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث صحیح سندوں کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث ثابت ہے، نبی پاک نے فرمایا دو مسلمان ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حد ہے کہ اتنا اس کا احترام ہے، حد ہے۔ جو دوسرے کو کفر کہے، اگر دوسرے کو گالی دے، بدتمیزی کرے، تو اس نے اللہ کے پردے کو پھاڑ دیا، یعنی اللہ پاک نے ہر مسلمان کی عزت دوسرے پر لازم کی۔ جو دوسرے کی خواہ مخواہ بے عزتی کرتا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اگر اسے کافر کہے تو دونوں میں سے ایک تو کافر ہے، وہ کافر ہے تو ٹھیک، وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہو گیا۔ مجموع الزوائد میں، جمع الجوامع میں، طبرانی کبیر میں اور کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ایک اور عبارت ہے جس میں ہے کہ دوسرے کو کافر کہا، اگر وہ کافر تو ٹھیک ہے ورنہ ادھر لوٹ آئے گا۔ یہ بھی قریب پہلے جو حدیث بیان کی اس کا مفہوم ہی ہے، عبارت کا فرق ہے یہاں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 4045 اور 3508 نمبر پر، مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابن ماجہ میں، الادب المفرد میں، مشکل الآثار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کو کافر کہے تو ایک تو کافر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ کفر خالی جائے۔ جس کو کہا وہ کافر، اگر وہ نہیں تو کہنے والا ہو جائے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ صرف اتنی بات پر فلاں سے مصافحہ کیوں کیا لہٰذا کافر ہو گیا، یہ تو بالکل زیادتی ہے۔ فلاں کو مسکرا کر کیوں دیکھا لہٰذا کافر ہو گیا، اس طرح کوئی کافر نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے بڑھ کر اعلیٰ خلق والا کون ہوگا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شروع دور میں جب اعلان کیا رسالت کا تو اس وقت یہ کرتے کہ جو سامنے آتا کافر اس کو آنکھوں پر، ماتھے پر بال ڈال کر اور غصے کے ساتھ دیکھتے، جھڑک کر بولتے، تو میرے خیال ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوتا۔ ہاں، جو کفر کے سرغنے ہیں ان پر سختی کی جائے، کفر کے سرغنوں پر سختی کی جائے، اور جو عوام الناس ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق، اور کفر کے سرغنوں پر بھی نفرت ہے، کفر سے نفرت دلانے کے لیے ہو تو سختی ہو نا، اسلام سے بھگانے کے لیے تو سختی کی اجازت نہیں، اسلام سے بدزن کرنے کے لیے تو سختی کی اجازت نہ تھی۔ یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے جی قرآن پاک میں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ پہلی بات ہے یاد رہے یہ اس وقت تک کافر کا لفظ گالی نہیں بنا تھا، یہ بات ایک سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت تک کافر کا لفظ گالی نہیں تھا جس وقت یہ کہا گیا، اور آج تو یہ لفظ گالی کی حیثیت اختیار کر چکا ہر طرف۔ تو اس لیے جس طرح قرآن پاک میں بتوں کو گالی سے روکا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلا وجہ تکفیر سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہاں، جہاں حکم شرعی پوچھا جائے کہ فلاں کے بارے کیا مسئلہ ہے، وہاں بتانا ضروری ہوگا، یا ایسا موقع محل ہو کہ کوئی ایک عالم نے کہہ دیا کہ اس مسئلے پہ کفر کا فتویٰ ہے اور دوسروں کو شرح صدر نہیں ہو رہا عوام کو، تو اس وقت علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ اتنا بولیں کہ اس عالم کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ باقی اس میں تکفیر کے مسئلے میں بہرحال حتی الامکان احتیاط کا حکم ہے۔ علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق میں کہا، فقہا نے جتنی جگہ بھی کفر لکھا، میں نے کسی بات پر کفر کا فتویٰ کبھی نہیں دیا۔ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، یہ فقہا جنہوں نے فتوے لگائے ہم ان کے مقلد نہیں۔ علامہ شامی نے کہا کفر کی بنیاد ہے اسلام کا انکار، نبی پاک کی تکذیب، اللہ رب العالمین کے قطعی احکام کا مذاق اڑانا، اس کے بغیر کفر ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔